عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ النصر کی تلاوت کی. یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور متعدد روایات کی بنیاد پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. لیکن آخری دور میں کب نازل ہوئی، اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں. بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے اور مقام منا پہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے نزول پر یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر میرے دنیا سے واپس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. لیکن دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ اس وقت میں نازل ہوئی ہے جبکہ ابھی مکۃ المکرمہ فتح نہیں ہوا تھا. مکۃ المکرمہ کی فتح سے پہلے ہی یہ سورت نازل ہو گئی تھی. اس لیے کہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکے کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا یہ سورت کریمہ حضرات صحابہ کرام کو سنائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جس فتح مبین کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا وہ آج پورا ہو گیا، یہ کہہ کر یہ سورت کریمہ سنائی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت فتح مکے سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھی. اور قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی جو یہاں موجود ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فتح مکے سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس لیے مفسرین کرام میں سے بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ بالکل آخری دور میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اس لیے کہ ایک روایت بعض صحابہ سے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ آپ کی زندگی کے صرف چند ایام باقی رہ گئے تھے، اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی.
علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے مکمل سورت کوئی اور اس سورت کے بعد نازل نہیں ہوئی. ہاں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، بعض صورتوں میں بعض آیتیں نازل ہوئی، لیکن مکمل ترین سورت آخری یہی نازل ہوئی ہے جس کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے. اس بنیاد پر بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ آخری دور میں اور چند ایام جب باقی رہ گئے تھے اس وقت میں نازل ہوئی، جبکہ ایک طبقہ علماء کا مفسرین کا اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ فتح مکے سے پہلے نازل ہوئی، اور فتح مکے سے پہلے نازل ہونے پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری دور کی صورت ہے، اس لیے کہ یہ بھی آخری دور کے اندر واقعہ پیش آیا جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، اسے کہ یہ سن 8 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال 10 کے اندر ہوا ہے. اس طرح یہ دونوں باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک فتح مکے سے پہلے اور پھر اس کے بعد آخری دور کے اندر بھی نازل ہوئی. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور پھر دوبارہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے. بعض صورتوں کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ وہ صورتیں 2 دفعہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ بھی اسی طرح 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی بھی کہا جاتا ہے، مدنی بھی کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ یہ سورت بھی اسی طرح دوبارہ نازل ہوئی ہو، ایک فتح مکے کے پہلے نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد آخری دور کے اندر بھی آپ کے اوپر اس سورت کا نزول ہوا ہے. بعض مفسرین نے اس کو بھی ترجیح دی. بہرحال یہ سورت عظیم الشان سورت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورت کریمہ نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا تو بعض صحابہ کرام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ فتوحات ہوں گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوں گے، وہیں پر اس کے اندر یہ بات بھی مضمر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری دور آ چکا ہے اور آپ اب دنیا کے اندر بہت دیر باقی نہیں رہیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں ارشاد فرمایا اور اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس آ جائے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی. یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، اس کے اندر آخر رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا اور واقعی صحیح سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن آپ نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب دنیا کے اندر بہت دنوں زیادہ ہمارے درمیان میں باقی نہیں رہے. بہرحال یہ صورت آخری دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر بشارت بھی ہے اور پھر اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جلدی سے پردہ فرما جانے کا اس کے اندر ایک ذکر بھی موجود ہے. متعدد روایات کے اندر
حضرات صحابہ کرام سے بات منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے نزول کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر میرے دنیا سے چلے جانے کا ذکر ہے۔ بہت سارے صحابہ نے اس بات کو اپنی اپنی زبان کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد اس سورت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین اسلام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج، جوق در جوق داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کریں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے معافی مانگے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور متوجہ ہونے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس سورت کا، اور اس کے اندر سب سے پہلے تو فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور شروع دور ہی سے مسلمانوں کے ساتھ، بالخصوص نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نصرت کا، مدد کا برابر چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بڑی بڑی مدد اور کھلی کھلی مدد اور وہ فتح مراد ہے جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ اکثر مفسرین نے فتح سے مراد فتح مکہ کو لیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مطلق فتح مراد ہے، اور یہ بہت ساری شکلوں میں بہت سارے ملکوں کی فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور ان میں سے فتح مکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ واضح تھی۔ تو جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین اسلام کے اندر جوق جوق داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دور آنے والا ہے، اللہ کی مدد کھلے طور پر آئے گی۔ لوگ آپ کو آج پریشان کر رہے ہیں، چار طرف سے راستے بظاہر بند نظر آ رہے ہیں، مخالفتیں اور عداوتیں انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ مکے سے نکالے گئے، مدینے میں آئے تو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ روز روز مخالفتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور فتوحات آپ کے قدم چومیں گی۔ چنانچہ یہ وعدے پورے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر ساری دنیا کو دکھایا کہ وہ مکہ جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا اور آپ کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے۔ حضرات صحابہ جو ایمان اور اسلام میں داخل ہو کر اپنے مشن پہ لگے ہوئے تھے، اللہ کی توحید کے داعی بنے ہوئے تھے، اور لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی تھی،
تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اور اس کی وہ ایک مکمل تاریخ موجود ہے، اور بچہ بچہ مسلمانوں کا ان چیزوں سے واقف ہے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا اور مدینے میں جا کر بسے، اور مدینے میں جانے کے باوجود وہاں کے لوگوں کو مکے والوں نے دھمکیاں دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکے سے مدینے سے نکال دینے کے لیے بار بار پریشر ڈالا، لیکن بہرحال یہ نہ ہو سکا۔ تو پھر ان لوگوں نے جنگوں کا سلسلہ جاری کیا، اور متعدد جنگیں واقع ہوئی، اور اللہ نے اس کے اندر فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اور پھر ایک دور وہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے اس نیت کو لے کر نکلے، لیکن آپ کو روک دیا گیا، اور پھر صلح حدیبیہ وہاں پر ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم آپس کے اندر کسی قسم کی جو ہے جنگ و جدال کی کیفیت نہیں پیدا کریں، یہ معاہدہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس معاہدے پر مکے والے برقرار نہ رہے، اور پھر اس کے بعد 8 ہجری کے اندر ان لوگوں نے جب یہ بات توڑ دی اور صلح کو توڑ دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا، اور پھر فتح مکے کا واقعہ پیش آیا۔ وہ مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں پر آپ کو رہنا دشوار کر دیا گیا تھا، جہاں پر آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، جہاں پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جہاں پر آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر یا چادریں ڈال کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جاتی تھی، وہ مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں فتح ہو گیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کی فوج کو لے کر چلے، اور کسی اطلاع کے بغیر تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر مرہ زہران کے اندر پڑاؤ ڈالا، اور مکے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بارے میں خوف زدہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ معاہدے کے توڑ دینے کے بعد ان کو یہ اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، اس لیے ابو سفیان رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے، اور دیکھا کہ مرہ زہران کے اندر اتنا بڑا کوئی قافلہ آ کے اترا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک اللہ کو مانو؟ اور کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ؟ اور کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا پیغمبر مانو؟ ابو سفیان نے کہا کہ ایک رات مجھ کو مہلت دی جائے۔ رات بھر وہ غور کرتے رہے، اور پھر صبح میں اٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مجھے امان دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے، وہ بھی مامون ہوگا۔ ابو سفیان نے عرض کیا کہ کعبۃ اللہ اور یہ مسجد حرام بھی تو بہت چھوٹی ہے، اس کے اندر کتنے لوگ آ سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ سن لو کہ جو آدمی بھی اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی مامون ہے،
ہم کسی کے گھر کو جا کر نہیں چڑھیں گے. ہاں جو سامنے آئے گا، جو مقابلہ کرنا چاہے گا، اس سے مقابلہ کیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امن کا پیغام تھا. یہ پیغام لے کر ابو سفیان وہاں سے نکلتے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کو حکم دے دیتے ہیں کہ جیسی ترتیب بنائی گئی ہے اس ترتیب کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چلنا شروع ہو جائے. اور حضرت عباس سے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ابو سفیان کو کسی پہاڑی پر کھڑا کر کے صحابہ کرام کی اور ہمارے یہاں سے چلنے کا منظر دکھا دینا. چنانچہ وہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑی جا رہی ہے حضرات صحابہ کرام کی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، اور ہر جماعت کے گزرنے پر ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، اس ٹکڑی میں اور اس جماعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے جلو میں وہاں سے گزرتے ہیں. ابو سفیان اس کو دیکھتے ہیں، ہیبت ان کے دل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور وہ حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا. اس کے اوپر حضرت عباس کا جواب یہ تھا کہ ابو سفیان تیری تو ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، تو اسلام لانے کے باوجود ابھی تیری نگاہیں غلط دیکھ رہی ہیں. یہ بادشاہت کا کر و فر نہیں ہے جو تو دیکھ رہا ہے، یہ نبوت کا کر و فر ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے. بہرحال اس کے بعد ابو سفیان مکے کی طرف جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں میں رہیں اور سب کو امن دیا گیا ہے. جو مکہ مکرمہ جو اپنے گھر میں داخل رہے وہ امن والا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، اور جو آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن والا ہے. اسی درمیان میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ چلتے چلتے حضرت سعد بن عبادہ جو حضرات انصار کے سردار تھے، انہوں نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو لڑائی کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، اور پھر ان کو اس منصب سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا کہ سنو میں اعلان کرتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، مرحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، آج سب کو معاف کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے اندر داخل ہوئے، اس حالت کے اندر داخل ہوئے کہ آپ جھکے ہوئے تھے، تواضع کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اس طرح چل رہے تھے کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آپ کے جو ہے اونٹ سے لگی ہوئی ہے، اونٹ کے جو ہے اونٹ سے لگ کر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے جھکے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. بہرحال چھوٹی موٹی مزاحمت کے ساتھ جو بعض صحابہ کرام سے پیش آئی، مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئے اور کوئی بڑا واقعہ نہیں پیش آیا. سارے مکے والے مرعوب تھے اور سارے مکے والے اس موقع پر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے جبکہ ہم نے صلح کو توڑ دیا. آج یہ واقعہ پیش آیا ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو یوں فتح فرمایا، بہت ہی امن کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ، بہت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ. اور پھر وہاں اعلان کر دیا جب لوگوں نے کہا کہ جو ہے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو بہت بڑے بڑے آپ کو تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے والے اور آپ کو ستانے اور پریشان کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہو، انتم الطلقاء. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا
اور اس واقعے کے پیش آتے ہی جو لوگ قریش مکہ کی وجہ سے دبے تھے، حالانکہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ ساری سچائیاں بالکل واضح ہو چکی تھی، لیکن ان کو ڈر تھا، خوف تھا ان قریش مکہ کا، اس لیے وہ دبے رہ رہے تھے۔ لیکن جو ہی مکہ فتح ہوا اور یہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے اور پھر اسلام پھیلنے لگا، اس طرح پھیلا جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب یہ مدد آئے گی، فتح آئے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلے، ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے یہ سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وفود آتے تھے 4 طرف سے اور اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ہزاروں ہزار کی تعداد میں اسلام لا کر ادھر ادھر پھیلتے جا رہے تھے۔ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں اور علاقے کے علاقے مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس طریقے پر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے چھوٹی سی عمر کے اندر پورا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری عمر صرف ہے 63 برس، اور اس کے اندر سے 40 سال کو آپ نکال دیں جو نبوت کا پہلا دور، نبوت سے پہلی والی عمر ہے، اور پھر اس کے بعد جو رہ جاتی ہے عمر وہ صرف 23 سال کی عمر ہے۔ 23 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فتح اور یہ آپ کی کامیابی کو دکھا دیا، آپ کے سامنے تمام لوگوں کو دکھا دیا، اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی تسبیح بھی کریں اور اللہ کی حمد بھی کریں۔ تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور حمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ تعریف 2 انداز سے ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی تعریف یوں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کمالات سے موصوف اور متصف ہے، اس کے اندر ہر کمال موجود ہے، کوئی کمال جو ہونا چاہیے وہ نہ ہو، اللہ کے لیے یہ تصور بھی ناممکن ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ اللہ صاحب کمال ہے، اللہ کے اندر ہر کمال موجود ہے، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ جلالت والے ہیں، اللہ عظمت والے ہیں، اللہ علم والے ہیں، اللہ ہر قسم کے کمال والے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حمد۔ اور دوسری تعریف کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیبوں کو منزہ مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیبوں سے منزہ مانا جائے، اور یوں کہا جائے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ کے اندر کوئی بھی عیب موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی تسبیح۔ اس لیے تسبیح کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ نقص سے پاک ہے، وہ کمیوں سے پاک ہے، اور غلاظت سے پاک ہے، ناپاکی سے پاک ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی تسبیح۔ اور حمد کیا ہے؟ اللہ کے کمال کو ظاہر کرنا اور اس پر اللہ کا شکر کرنا۔ اس لیے کہا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، اور واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کریں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو
استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ جبکہ ہم مانتے ہیں، تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبوت کے بعد بھی وہ ہر قسم کے گناہوں سے منزہ اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں تو پھر استغفار کس بات کا؟ علماء نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر استغفار سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے گناہوں کے لیے استغفار کریں۔ یہی تفسیر حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے موضح القرآن کے اندر اختیار فرمائی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں استغفار سے مراد گناہوں سے استغفار نہیں ہے، بلکہ خلاف اولا اور معمولی قسم کی بھول چوک سے استغفار کرنا مراد ہے۔ اگرچہ وہ خود معاف ہوتے ہیں لیکن نبی کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی مانی جاتی ہے، اسی لیے بعض پیغمبروں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا اور سخت الفاظ استعمال فرمائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کا ذکر آیا لیکن اس کے لیے الفاظ بڑے سخت استعمال فرمائے گئے۔ یہ ان کی شان کے اعتبار سے، آدمی جتنا بڑا ہو اس کی معمولی بات بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو کبھی بھول چوک ہو گئی یا کوئی اجتہادی خطا ہو گئی، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرْهُ کہ آپ استغفار کریں۔ اور بعض لوگوں نے بہت اچھی بات کہی، میرے دل کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ حضرات صوفیاء اکرام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو استغفار کا حکم دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ استغفار کرتے تھے۔ خود آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ آپ کا معمول تھا، روزانہ استغفار پڑھتے تھے، روزانہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا اچھا آپ استغفار کر لیجئے، اس لیے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ استغفار کرے۔ اللہ کے نبی پر گناہ کچھ نہ تھا لیکن آپ یہ احساس کرتے تھے اللہ کے شایان شان تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور خود آپ نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ آپ کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کی تعریف میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میرے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ استغفار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کی دل کی تسلی کے لیے کہا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کر لیا کیجئے، ہم نے تو آپ کو معاف کر ہی ڈالا ہے، ہمارا دل تو بالکل صاف کر دیا ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں اور پھر بھی استغفار کرتے ہیں، کرتے رہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی دل کی تسلی کے لیے کہا گیا وَاسْتَغْفِرُهُ۔ بہرحال آپ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اور اس قسم کی آیات کی مختلف تعویلات اور تشریحات کی گئی ہیں، جیسے کہ اشارتاً میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ آگے کہا انہو کان توابا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تواب ہیں۔ تواب کے معنی توبہ قبول کرنے والے، اور تواب کے معنی توجہ فرمانے والے۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انہو کان توابا، یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس سورت کریمہ کی تفسیر۔ اس کے ساتھ بھائیوں اس سے کیا نتائج اور اسباق ہم کو مل رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے اس صورت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں
تو پھر آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر کریں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو یہ دراصل اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں۔ بندے کو سمجھنا ہے کہ میری محنت اللہ کی توفیق سے ہے، میری جد و جہد اللہ کی مدد اور نصرت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ آتی اور اللہ کی نصرت نہ آتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اگر کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہوں، تدریس کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوں، یا اور کوئی انداز کا دین کا کام اختیار کیا ہوا ہو، تو یہ دراصل اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں کچھ نہ کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر دراصل دنیا بھر کے تمام دینی خدام کو، تمام دینی جد و جہد کرنے والوں کو، دعوت اللہ اور جو ہے تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اس کے اندر نصیحت ہے کہ تم اپنا کمال نہ سمجھو، بلکہ سمجھو یہ کہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، لوگ تمہاری بات کو مان کر دین کے اندر داخل ہونے لگے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس لیے فسبح بحمد ربک، اللہ کا شکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ دوسرا سبق ہم کو یہ مل رہا ہے کہ دینی خدام دین کی خدمت اور دینی محنت اور جد و جہد کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کام بہت ٹھیک کر دیا ہے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں کو سوچا کریں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہر قسم کے گناہوں سے منزہ اور بری اور معصوم، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، لوگ دین میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ استغفار کریں۔ اس کے اندر ہم کو اور آپ کو حکم دینا ہے۔ اللہ کے نبی کو بظاہر حکم دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ہم کو بتانا ہے کہ تم کو اللہ کی مدد آئے اور تم دین کی خدمت کر کے کوئی کامیابی حاصل کر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ تم نے بہت ٹھیک کر دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس کے اندر کوئی لغزش ہو، اس لیے استغفار کرتے رہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان آیات کے نزول کے بعد برابر استغفار کرتے رہتے تھے، حمد اور تسبیح بیان کرتے رہتے تھے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دعوت، تدریس اور مختلف قسم کی دینی جو محنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یاد الہی میں لگنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کا قرب پانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ بندہ ان عبادات کو انجام دے جو بلا واسطہ عبادت کہلاتی ہے، جیسے نماز، اللہ کا ذکر، تسبیح اور اس قسم کی عبادت۔ اور دوسری وہ عبادتیں ہیں جن کو بالواسطہ عبادت کہا جاتا ہے، جیسے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ اور تدریس، تعلیم اور لوگوں میں دینی جد و جہد، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر کے اب نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيغِ وَالتَّدْرِيسِ وَالتَّعْلِيمِ، جب تم فارغ ہو جاؤ دعوت کے کام سے، تبلیغ کے کام سے، تعلیم کے کام سے، تدریس کے کام سے، اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ ہی کی طرف رغبت کرنا، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر لگ جانا۔ یہاں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی خدام کو
جہاں پر دعوت اللہ اور تدریس اور تعلیم اور مختلف قسم کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے فراغت کے بعد اللہ کو یاد کریں، اللہ سے خصوصی تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کریں، اس میں تہجد ہو، اس کے اندر عبادت ہو، اس کے اندر ریاضت ہو، اس کے اندر تلاوت ہو، اس کے اندر بیٹھ کر وظیفے پڑھے جائیں اور اپنے دل کو نورانی اور اپنے دل کو جو ہے بالکل روحانیت سے معمور کرنے کی کوشش کی جائے۔ ورنہ اگر صرف لوگوں میں ہم چلتے پھرتے رہے، لوگوں کے اندر بات چیت کرتے رہے، دین کا کام ہی صحیح کرتے رہیں، لیکن اپنے دل کی اصلاح کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے اپنے دل کے اندر اللہ کو نہ بٹھائیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک دفعہ حضرت مسیح الامت، میرے شیخ اور میرے استاذ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں مجلس کا وقت تھا، ہم لوگ مجلس کے لیے پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو ٹینکی میری خالی ہے، جب بھر جائے تو آ جانا، یہ کہہ کر ہم لوگوں کو بھیج دیا۔ ہمارے اساتذہ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ حضرت اس وقت میں ذکر میں لگیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کو کچھ بتائیں گے۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے ان حضرات اولیاء اللہ کا جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں۔ اسی کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا اور فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آخری عمر جب ہو جائے آدمی کی، اب یہ تو نہیں معلوم کہ آخری عمر کب ہے، لیکن کچھ علامات ہوتی ہیں آخری عمر کی، جیسے کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، کافی عمر ہو گئی، بال پک گئے، اب تو کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اب دنیا میں بہت دنوں باقی رہوں گا۔ جب بال پک گئے سمجھو آخری عمر آ گئی، جب ڈھیلا پن آ گیا سمجھو کہ آخری عمر آ گئی، جب ضعف و نقاہت طاری ہو گئی سمجھو کہ آخری عمر آ گئی۔ اب وظیفہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ کی یاد میں لگے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے نزول کے بعد فرمایا کہ اس کے اندر میرے دنیا سے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں لگ گئے۔ ویسے تو آپ کی پوری زندگی ہی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں تھی، لیکن اس سورت کے نزول کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کا مجاہدہ اور زیادہ بڑھ گیا اور اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کرتے تھے، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے اور حمد و ثنا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں کرنے لگے تھے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اللہ کی یاد میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کے اندر آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا، دین پھیل گیا اور چار طرف پھیل کر جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب بس آپ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، استغفار میں اور ریاضت اور مجاہدے میں لگے رہیں، اس لیے کہ آپ کی آخری عمر کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس کے اندر ہم لوگوں کو بھی عبرت ہے، اور اسی لیے تو قرآن پڑھنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ اسباق ہیں جو اس سورت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سورتوں کو، ان آیتوں کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام،
مرکز تحفظ اسلام.